قرآن کا یہ طریقہ رہا کہ پہلے اللہ رب العزت کی وحدانیت، اللہ رب العزت کی ربوبیت اور اللہ رب العزت کی توحید کے کلمات، اللہ رب العزت کے قدرت کے کرشموں کو ذکر کیا جاتا ہے، اور اس کے بعد انسان کو غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے، اور دعوت عام دی جاتی ہے کہ لوگوں تم سمجھ جاؤ، اور اللہ رب العزت صرف اس قرآن کے ذریعے سے ہی نہیں بلکہ اس دنیا کی، اس کائنات کی ایک ایک چیز تمہیں پکار پکار کر کہہ رہی ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ان چیزوں کو پیدا فرمایا، لہذا جو ذات اولاً کسی چیز کو پیدا کر سکتی ہے، لہذا اس چیز کو ختم کر کے دوبارہ سے بھی اسے تعمیر کر سکتی ہے، پیدا فرما سکتی ہے۔ اسی کا مضمون اس انداز سے ذکر فرمایا گیا کہ پہلے فرمایا الف لام میم را، جیسا کہ پہلے عرض کیا اس میں 3 اقوال ہیں کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان میں سے حروف مقطعات کا معنی کسی کو معلوم نہیں۔ بعض مفسرین نے بلکہ اکثر مفسرین نے فرمایا کہ یہ حروف مقطعات یہ اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان راز ہے، اور ان کے معنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے ہیں۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کا بھی ترجمہ فرمایا، اور یہی وہ الفاظ تھے کہ اہل عرب جس کے سامنے دنگ رہ گئے، اپنے آپ کو فصیح و بلیغ کہنے والے، اپنے آپ کو فصاحت و بلاغت کا بادشاہ کہنے والے، اور عرب کے آس پاس کے لوگوں کو عجماء کہنے والے، عجمی کہنے والے، یعنی یہ لوگ تو گونگے ہیں، اپنے آپ کو بولنے والا کہنے والے، ان کلمات پہ آ کر دنگ رہ جاتے، خاموش رہ جاتے تھے، اس کی فصاحت اور بلاغت کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ بعض مفسرین نے جو اس کا ترجمہ فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ الف لام میم را، اس کا ترجمہ ہے اللہ اعلم وانا ارا، کہ میں اللہ ہوں اور میں ہی سب کچھ دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے اپنی ربوبیت کی، اپنے توحید کی نشانیاں ذکر فرمائیں۔ اول اللہ رب العزت نے اس کتاب کو نازل فرمایا جو بڑی عظیم، دوم فرمایا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے پیدا نازل شدہ ہے، اور یہی حق اور سچ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، لیکن دنیا کے اکثر لوگ اس بات کا انکار کرنے والے، جیسا کہ پچھلی آیات میں بھی گزرا تھا سورہ یوسف میں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس دنیا میں اکثر لوگ انکاری، لیکن جو اقرار کرنے والے ہیں، جو اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے ہیں، وہ بھی شرک میں پڑے۔ لہذا ہر وقت ہر آن انسان کو چاہیے کہ انسان اللہ رب العزت سے ہدایت کی دعا کرتا رہے۔ اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تو وہی ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے پیدا فرمایا، بلند فرمایا، اور پھر ساتھ میں فرمایا ترونہا بغیر عمد ترونہا، اس کی 2 تصریحات فرمائی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ آسمان اللہ رب العزت نے اس انداز سے پیدا فرمایا، اس انداز سے بلند فرمایا کہ بغیر ستونوں کے یہ آسمان کی چھت بنا۔ اور دوسرا کرشمہ، دوسرا ترجمہ اس کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسا آسمان بلند فرمایا کہ جو ستونوں کے ساتھ تو ہے، لیکن ان کے ستون تمہیں نظر نہیں آتے۔ اور دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ وہی ہے وہ ذات کہ جو عرش پر قائم ہوا، وہی ہے وہ ذات کہ جس نے سورج اور چاند کو مسخر کیا، پیدا فرمایا، مطیع فرمایا، فرما بردار بنایا۔ کل یجری لاجل مسمی، اور ان میں سے ہر چیز ہر مقام پہ ہر وقت کے اعتبار سے متعین اوقات میں چلتی چلی جا رہی ہے۔ کوئی بھی مدار دوسرے کے مدار میں داخل نہیں ہوتی، نہ سورج چاند کے مدار میں جاتا ہے، نہ چاند سورج سے ٹکراتا۔ اور ساتھ ہی فرمایا یہ بھی اللہ رب العزت کے کرشموں میں سے ہے، نشانیوں میں سے ہے
کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے ہر نظام کو، ہر نظم کو تدبیر کے ساتھ پیدا فرمایا، اور یہ اللہ رب العزت کی ایسی نشانیاں ہیں کہ انسان اس کائنات کے نظام میں غور و فکر کرے تو انسان اللہ رب العزت تک پہنچ جاتا ہے، اور یہ نشانیاں کھول کھول کر انسان کو ہدایت کی طرف لے جاتی ہیں، اور اللہ رب العزت نے بھی قرآن میں اس کو کھول کھول کر انتہائی تفصیل سے ذکر فرمایا، اور آخر میں وہی دعوت والا پیغام ارشاد فرمایا کہ جو ذات ایسی قدرت والی ہے، جو ذات ایسے کرشموں والی ہے، جو ذات ان تمام امور پر قادر ہے، تو لہذا جو ذات اولاً کسی چیز کو پیدا فرمانے والی ہے، جس طرح انسان کو اولاً پیدا فرمایا، اسی طرح اللہ رب العزت اس بات پر قادر ہیں، اس عمل پہ قادر ہیں کہ اللہ رب العزت ایک پہلے کی پیدا ہوئی چیز کو اس کی روح نکال کر مار دے، ختم کر دے، اور پھر دوبارہ نئے سرے سے آخرت میں اسے اٹھائے۔ اللہ رب العزت ان ہڈیوں پر بھی گودا چڑھانے والے ہیں، اللہ رب العزت ان مٹی سے بھی انسان کو پیدا فرمانے والے ہیں، اور پیدا شدہ مردہ انسان کو اللہ رب العزت ہی اس بات پر قادر ہیں کہ دوبارہ سے اٹھائیں گے، اور وہی وہ دن ہوگا جس دن اللہ رب العزت سے دوبارہ اپنے پروردگار سے دوبارہ لوگ ملاقات کریں گے۔ جو نیک ہوں گے وہ نیکوکار ہوں گے، جو بد ہوں گے وہ بدکار ہوں گے، اور انہی کے اعتبار سے سزا ہوگی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا الف لام میم را تلک آیات الکتاب، یہ ایسی کتاب کی آیتیں ہیں جو عظیم ہے، والذی، اور وہی ہے وہ آیات، انزلہ جو نازل کی گئی ہیں، الیک آپ پر، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرمایا جا رہا ہے، من ربک الحق، یہ آیات اللہ رب العزت کی طرف سے حق ہے، سچ ہے، اس میں کسی بھی قسم کا تردد کرنے، شک کرنے کی گنجائش نہیں۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان ہی نہیں لاتے، یعنی دنیا کے اکثر لوگ انکاری ہیں۔ اللہ الذی، اللہ وہی ہے کہ جس نے رفع السماوات، آسمانوں کو بلند فرمایا، بغیر عمد، بغیر ستونوں کے، ترونہا، کہ جن کو تم دیکھ سکتے، ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر قائم ہوا۔ اس کی تشریحات بھی پہلے گزر چکی کہ عرش پر قائم ہونے سے مراد اللہ رب العزت کی توجہ، اور آگے فرمایا وسخر الشمس والقمر، اور اللہ رب العزت نے سورج کو اور چاند کو اپنا مسخر بنایا، تابع بنایا، مطیع بنایا، فرمانبردار بنایا۔ اور بعض مفسرین نے یہ بھی ترجمہ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے سورج اور چاند کو دنیا والوں کے لیے مسخر بنایا، یعنی سورج اور چاند ہی وہ چیزیں ہیں، بلکہ دنیا کی ہر چیز انسان کے مسخر ہے، یعنی انسان کو فائدہ دینے کے لیے اللہ رب العزت نے بنائی۔ اور یہ بات کہ سورج اور چاند کس انداز سے انسان کو فائدہ دینے والی ہیں، انسانی زندگی کو فائدہ دینے والی ہیں، آج کے دور میں ہر عام شخص اس بات کو جاننے والا ہے۔ کل یجری لاجل مسمى، اور ہر ایک وقت مقرر میں ہر چیز چل رہی ہے، کل ان میں سے ہر چیز یجری چل رہی ہے، لاجل مسمى ایک وقت معین تک، یعنی قیامت تک۔ یدبر الامر، اور اللہ رب العزت ہی اس کا انتظام فرماتا ہے، یفصل الآیات، اور ان آیات کو، ان نشانیوں کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان فرما رہا ہے، لعلکم، تاکہ تم بلقاء ربکم، اپنے پروردگار کی ملاقات کا توقنون، یقین کرو۔ یہ آخری جملے کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے قدرت میں، اپنے اس دنیا کے نظام میں انسان کو غور کرنے کی دعوت دی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہدایت پر عمل کرنے کی توفیق عطا۔ الحمدللہ رب العالمین۔
وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا